اندوزی کرنے والے تاجر کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ یہ بڑا فتنہ بنا ہوا ہے، یہ حکومتوں کی بھی بعض اوقات لا اینڈ آرڈر کے قانون نہیں ہے اور لاگو نہیں ہے، ناکامی ہوتی ہے، تو ہر بندہ اسٹاکیہ بنا ہوا ہے، ہر بندہ ذخیرہ اندوزی میں بنا ہوا ہے، جس کے پاس مال ہے وہ دبوچ لیتا ہے، تاڑے لگا لیتا ہے۔ اب جناب زمینداروں کو کھاد نہیں ملنی چاہیے، اب جناب چینی کا سٹاک کر لیا، اب گندم کی باری آ گئی، اب اس کا سٹاک کر لیا، اب فلاں چیز کی باری آ گئی ہے، اس کو ذخیرہ کر لو۔ نہ باہر نہ نکالنا، بلیک میں بیچیں گے، آسانی میں تو 10,000 کی ہے، بلیک میں 20,000 کی بک جائے گی۔ یہ مسلمان حکمران ہیں، یہ مسلمان عوام ہے، یہ مسلمان معاشرہ ہے۔ بخار وائرل ہو گیا، موسمی بخار ہے، سارے معاشرے کے اندر بخار پھیل گیا، جناب بخار والی گولیاں سٹاک ہو جاتی ہیں۔ ہاں ایک نمبر طریقے سے لینی ہے تو نہیں ہے تو پیچھے والے دروازے سے آ جاؤ، میں ڈبی دے دیتا ہوں، اتنے کی بکے گی۔ ہاں جی ایک نمبر طریقے سے کھاد لینی ہے تو ہے ہی نہیں، وہ آیا تھا ٹرالا بک گیا، گورنمنٹ کا سٹاک ختم ہو گیا، تم شام کو آ جانا، لوگوں کے لیے تو 10,000 کی بوری ہے، تجھے میں لے دوں گا، اپنا تعلق ہے بس 15,000 دینا پڑے گا۔ جنس کی باری ہے تو ذخیرہ اندوزی، مال کی باری ہے تو ذخیرہ اندوزی، میڈیسن کی باری ہے تو ذخیرہ اندوزی۔ اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی عوام کے اندر، اسلامی حکمرانوں کے ہوتے ہوئے ہر بندہ ذخیرہ اندوزی پہ لگا ہوا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الجالب مرزوق، جو تجارت کا مال پہنچاتا رہتا ہے اللہ اس کو رزق دیتا رہتا ہے، اور جو بندہ والمحتکر ملعون، جو بندہ مال تجارت کو بند کر لیتا ہے، ذخیرہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی اس پہ لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ مال تو اس نے خرید لیا، بینک بیلنس تو اس نے بھر لیا، چینی کی وجہ سے، کھال کی وجہ سے، جناب وہ کیا کہتے ہیں، کھاد کی وجہ سے، بیج کی وجہ سے وہ مالدار تو بن گیا، لیکن اللہ کی لعنتیں اس پہ برستی رہی، ملعون بھی ساتھ ہو گیا۔ کیا فائدہ ایسے مال کا جس نے اس کو ملعون بنا دیا، اللہ کی لعنتوں کا مستحق بنا دیا۔ من احتکر فہو خاطئ، اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، جس نے ذخیرہ اندوزی کی فہو خاطئ، اس نے گناہ کیا ہے، وہ جناب گناہ گار بن گیا ہے، وہ خطا کرنے والا بن گیا ہے۔ بس ہم ایسے معاشرے، ایسا جناب ہمارا ماحول بن چکا ہے، ایسی ہماری پتہ نہیں تربیت ایسی ہو چکی ہے، یا اسلام کی تعلیمات اور احکامات ہمارے اوپر اثر انداز ہی نہیں ہوتے، ہمارے اوپر جناب اثر ان کا ختم ہو چکا ہے۔ جب معاشروں کے اندر کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی تکلیف کا کوئی پریشانی آتی ہے، وہ سارے کے سارے جناب فراڈیے دھوکے باز بن جاتے ہیں، خاتے بن جاتے ہیں، ذخیرہ اندوز بن جاتے ہیں، سٹاک کرنے والے بن جاتے ہیں، اور کسی کی تکلیف پریشانی کو نہیں دیکھتے، بس مال، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، 23 عبد الدینار۔ ایسے ہی بندوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے شاید فرمایا تھا کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ کے قرآن نے ہلاکت کا اعلان اور وعید کی ہے، ویل للمطففین۔ اللہ نے سورت کا نام ہی مطففین سورت اتار دیا، ماپ تول میں کمی کرنے والے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سخت وعیدیں سنائیں، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو مال میں اور تولنے میں کمی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اسی ایک گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا، اللہ نے عذاب نازل کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا اللہ رب العزت نے، کس وجہ سے کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے۔ مال لینے والے کنڈے اور ہیں، مال دینے والے کنڈے اور ہیں، مال وہ چیز کو لینے والے برتن اور ہیں، دینے والے برتن اور ہیں۔ جب ماپ تول کرتے ہیں تو بدل لیتے ہیں، جب لینا ہو تو کنڈا اور بدل لیا، باٹ اور بدل لیے، برتن اور بدل لیے۔ اب دینے کی باری ہے تو دوسرا کنڈا اندر سے نکال لو، دوسرے بٹے اندر سے نکال لو، دوسرے برتن اندر سے نکال لو۔ یہ حاجی صاحب ہیں، یہ نمازی صاحب ہیں، یہ مسلمان
صاحب ہیں، یہ اہل سنت والجماعت صاحب ہیں، یہ اہل حدیث صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے لیبل بھی اس نے لگائے ہوئے ہیں، سٹوکیا بھی بنا ہوا ہے، ذخیرہ اندوز بھی بنا ہوا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ میرے 2 پمپ تھے اب 4 ہو گئے ہیں، کسی کو 1 لیٹر بھی کبھی پٹرول کا پورا نہیں دیا۔ ماشاءاللہ پہلے 1 مارکیٹ تھی اب 2 ہو چکی ہیں، سب کے ساتھ ہی دھوکہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ میں نے پہلا حج 1985 میں کر لیا تھا اور بربادی زمینداروں کی ہر سال کرتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں، اور بدبخت آدمی ہر سال تو حج پہ بھی جاتا ہے اور ہر سال وہ حج کا کوٹا مسلمانوں سے ہی پورا کرتا ہے۔ ڈنڈی دھوکہ 2 نمبری، بیج 2 نمبر، کھاد 2 نمبر، مال 2 نمبر، جنس 2 نمبر، کھانے پینے کی اشیاء 2 نمبر، ہر چیز ہی 2 نمبر۔ اور پھر اس کاروبار سے آگے چلے جائیں، یہ مال بیچنے والے یہ مال کے اندر 2 نمبری کرتے ہیں۔ اب دینداروں کی طرف آ جائیں، وہ لوگوں کی جیبوں پر دیکھتے ہوئے دین کے اندر 2 نمبری، دین کے اندر دھوکہ، مسئلوں کے اندر دھوکہ، فتووں کے اندر دھوکہ۔ پیسے زیادہ ملنے ہیں فتویٰ بدل دو، پیسے کم ملنے ہیں فتویٰ سیدھا رہنے دو۔ یہ دین کے فروخت کرنے والے ملا ہیں اور وہ دنیا داری کے اندر مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا تاجر۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا، پتہ نہیں ہمارا انجام کیسا ہوگا۔ ہم ہر موقع پہ 2 نمبری کرنے والے، ہر موقع پہ دھوکہ دینے والے، ہر موقع پہ مسلمان امت کو نقصان پہنچانے والے، ہر موقع پہ دین کے ساتھ بے وفائی کرنے والے، اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے والے، اسلام کے ساتھ دھوکہ کرنے والے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سخت وعیدیں فرمائی، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے جو صرف ماپ تول میں ہی کمی کا ارتکاب کر لیتا ہے، ویل اس کے لیے ویل وادی ہے، جہنم ہے اس کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ یہاں کوئی چیز بھی پوری نہیں ملتی،